جن کاموں کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ حامدا ونصليا اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے۔ حدیث کچھ اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سلام کیا جب آپ پیشاب کر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ فراغت کے بعد آپ نے وضو کیا اور فرمایا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ طہارت کے بغیر سلام کا جواب دوں۔ ابو داؤد کتاب الطہارہ۔ دوسرا، جنوبی آدمی سونے یا کھانے سے قبل یعنی پہلے وضو کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا۔ جب وہ آیا تو اس کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، شاید تم جلدی میں نہائے ہو؟ اس نے کہا، ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، حالت جنابت میں اگر کسی سے فوری ملنا ہو اور نہانے میں دیر لگے تو وضو کرنا ہی کافی ہے۔ بخاری کتاب الوضو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا، میں رات کو جنوبی ہوتا ہوں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرمگاہ دھو ڈال، وضو کر اور سو جا۔ بخاری کتاب الغسل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے۔ بخاری کتاب الغسل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر دوبارہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ دونوں کے درمیان وضو کرے۔ مسلم کتاب الحیض۔ ہر نماز کے لیے وضو کرنا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ بخاری کتاب الوضو۔ غسل واجب کرنے سے پہلے وضو کرنا۔ سونے سے پہلے وضو کرنا جیسا کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔ بخاری حدیث نمبر